الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم عالم اسلام کی ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنے کردار، اپنے تقوی، اپنی محنت، اپنی استقامت اور اپنی مسلسل جد و جہد کے ذریعے نہ صرف یہ کہ دینی کاموں کی ترویج و اشاعت کو ایک نیا انداز دیا، بلکہ اس دور میں وہ اسلاف کے کارہائے نمایاں کی ایک مکمل تصویر بن گئے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع گزاری، اور ایسی ہستیاں ہمارے دور کے اندر بھی موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا سمجھتی ہیں۔ ہم بات کریں اگر پاکستان کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے مختلف ادوار میں پاکستان میں بعض ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں عظیم کردار ادا کیا۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں غزالی زماں، راضی دورم، حضرت امام اہل سنت علامہ احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ کا ذکر کیا تھا۔ اسی طرح پاکستان میں جب ان شخصیات کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بے پناہ جدوجہد کی، ان میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کا ذکر ہوگا۔ اور اسی طرح پاکستان میں عوام کے مزاج کو دین کی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے کی تحریکات کا جب ذکر ہوگا، جب پاکستان میں غلامان رسول عربی کی صف بندی کا ذکر ہوگا، جب پاکستان میں مدارس اور مساجد کو اصلاحی مراکز کے طور پر فعال سے فعال تر کرنے کا ذکر ہوگا، جب بیک وقت مختلف میدانوں میں ایک ساتھ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے لاکھوں نوجوانوں کی ٹیم اتارنے کا ذکر ہوگا، تو امیر اہل سنت ابو البلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کا ذکر ہوگا۔ سامعین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دین کے راستے کو روکنے کے لیے، نظام مصطفیٰ کے راستے کو روکنے کے لیے مختلف تحریکیں سامنے آتی رہیں، اور ہر دور میں علماء حق نے بڑے منظم انداز میں ان تمام تر رکاوٹوں کا مقابلہ کیا، نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ سدباب کیا اور راستے نکالے۔ اسی طرح جب یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ مساجد میں تبلیغ کا ایک ایسا کام شروع کیا جائے کہ مسجد میں آنے والے دین کے مسائل سے آگاہ ہو جائیں، فقہ سے آگاہ ہو جائیں، اور مسجد میں نہ آنے والے مسجد میں آنے لگیں، بالخصوص نوجوان جو اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، ان کو اس
منظم انداز میں دعوت دین پیش کی جائے کہ وہ کشش محسوس کریں، ان کے رویوں میں تبدیلی آ جائے، تو اس کام کے لیے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی۔ علماء اہل سنت نے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی کی رہائش گاہ پر ایک حتمی اجلاس کیا، اکابر علماء پاک و ہند کے اس میں جمع ہوئے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا گیا جس میں بے پناہ صلاحیت تھی، جس میں جدوجہد، جس میں استقامت، جس میں دعوت دین کے لیے تمام تر سعی مسلسل کا جذبہ اور بے پناہ خوبیاں موجود تھیں۔ اور علامہ مولانا محمد الیاس قادری کے اس انتخاب نے روز اول ہی سے دعوت اسلامی کو ایک باقاعدہ منظم تحریک میں تبدیل کر دیا۔ مجھے یاد ہے 1984 یا 85 کے وہ ایام جب قبلہ امیر اہل سنت گلی گلی کوچا کوچا خود جا کر نوجوانوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، جمع کیا کرتے تھے، بڑی محنت سے، بڑی جانفشانی سے، اور پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ان کی نسبت قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف تھی، اور اس نسبت نے، اس روحانی فیض نے ان کو ایسا بے مثل و بے مثال بنا دیا کہ دعوت اسلامی روز بروز ترقی کی منازل طے کرتی گئی۔ ابتدائی اجتماعات کے بعد ہی پہلے شہر کراچی میں اور پھر آہستہ آہستہ پورے ملک میں دعوت اسلامی پاکستان کی سب سے بڑی منظم دینی تحریک کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ مولانا الیاس قادری قبلہ علیہ الرحمہ کی وہ دعا جو اشعار کی صورت میں وہ دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے مانگا کرتے تھے، اللہ نے قبول فرمائی، اور دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری کی کاوشوں اور ان کے ساتھ چلنے والے مخلصین کی کاوشوں سے پاکستان کے بعد بر صغیر اور پھر دنیا کی ایک منظم ترین تحریک بن گئی۔ آج ہم اپنی گفتگو میں دعوت اسلامی کی کامیابیوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں تذکرہ ہم علامہ ابوالبلال مولانا محمد الیاس قادری کا کر رہے ہیں کہ کیسا اخلاص پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مخلصین کی ایک ایسی ٹیم تلاش کی جن کا صرف مطمع نظر ایک تھا کہ دعوت اسلامی کو فروغ دیا جائے، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے مدارس کو مضبوط کیا، اور جب مدرسۃ المدینہ کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا تو چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طلباء اس مدرسے کے سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی عرصے میں بڑی تعداد میں حفاظ کرام، قراء اور پھر علماء فارغ ہونا شروع ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مفتیان کرام کی ایک ایسی جماعت سامنے آئی جو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بحث و تمہیز کر کے جدید مسائل پر غور کرتی اور ہر مسئلے کو جدید تحقیقات کی روشنی میں دیکھتی اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتی۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا
یہ خصوصی فیض حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کو ملا کہ انہوں نے بیک وقت مساجد، مدارس اور کئی میدانوں میں کام شروع کیا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ جس میدان میں قدم رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ ان کی شب بیداریاں، ان کی دعائیں، ان کا ذکر و اذکار، ان کا اخلاص، ان کا تمام تر ترجیحات کو ختم کر کے اپنے کام میں لگ جانا، یہ ان کی کامیابی کی دلیل بن گئی۔ مجھے یاد ہے 1986 کی ایک ملاقات میں انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ فضل الرحمن مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد رانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا تھا۔ وہ اکابرین کا ذکر ہمیشہ بڑے ادب سے فرماتے ہیں، علماء کی تعظیم فرماتے ہیں، بلکہ وہ تو ان طلباء کو بھی جو ان کے زیر اہتمام، ان کے زیر انتظام مدارس سے وابستہ ہیں، علماء کی تکریم کا درس دیتے ہیں کہ ہمیشہ علماء کا احترام کرو، کہ بڑوں کا احترام کرو۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان پر کتنا فضل و کرم کیا کہ آج ان کی کاوشوں سے سینکڑوں مفتیان کرام، ہزاروں علماء، ہزاروں حفاظ اور لاکھوں ان کے مریدین اور مریدوں کے علاوہ دعوت اسلامی سے وابستگان مبلغین دنیا بھر میں جس انداز میں تبلیغی کام کر رہے ہیں اس کی ہمیں ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح اس دور پرفتن میں ان علاقوں میں مساجد کا قیام عمل میں آیا جن علاقوں میں مسجد بنانے کے لیے پلاٹ حاصل کرنا ہی ایک دشوار عمل تھا، ان علاقوں میں مدارس قائم ہوئے جہاں طلباء کو جمع کرنا بہت مشکل تھا، نہ صرف شہری علاقوں میں بلکہ دور دراز دیہی علاقوں میں۔ پھر پاکستان سے نکل کر دنیا کے مختلف خطوں میں، یورپ کے مختلف شہروں میں، افریقہ میں، یعنی اکناف عالم میں دعوت اسلامی کے تحت جو مساجد، جو مدارس کام کر رہے ہیں، اور ان سب پر جس طرح دعوت اسلامی کی شورا اور حضرت امیر اہل سنت اپنی نگاہ رکھتے ہیں، باقی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جذبہ عمل اور استقامت کا معاملہ ہے۔ ای سعادت بزور باغو نیست، کرنا بخشن خدائے بخشندہ۔ اللہ نے ان پہ کرم کیا، اللہ رب العزت نے ان کی دعائیں قبول کی، اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کو قبول کیا کہ آج علامہ مولانا محمد الیاس قادری قبلہ اکابرین کا ایک زندہ و جاوید نمونہ ہے۔ اسلاف کا رنگ ان میں پایا جاتا ہے، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں تو لاکھوں افراد ان کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ جب وہ کسی مسجد کے، مدرسے کے قیام یا کسی اور مرحلے کے لیے تعاون کی اپیل کرتے ہیں تو ہزاروں ہاتھ اپنی جیبوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے میں اپنے لیے سعادت اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ اعتماد، لوگوں کا اس قدر زیادہ اعتماد، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور پھر کوئی ایسا مرکز تو ہے کہ بڑے بڑے صاحبان اقتدار، صاحبان مناصب جلیلہ وہاں آئیں اور وہاں آنے میں اپنے لیے اعزاز محسوس کریں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ سندھ کے گورنر صاحب بھی حضرت امیر اہل سنت کے دست حق پرست پر آ کر مرید ہو گئے۔
تو پھر مجھے کہنے دیجیے نا، یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا رنگ ہے جو مولانا الیاس قادری کو ملا ہے، کہ وقت کا حکمراں بھی چلا آ رہا ہے، صاحبان اقتدار بھی چلے آ رہے ہیں، بڑی بڑی جماعتوں کے سربراہان بھی چلے آ رہے ہیں، اور وہ مرکز آنے کے بعد مولانا قبلہ امیر اہل سنت الیاس قادری سے تھوڑی دیر کی ملاقات کو فخر محسوس کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، ان کے مرید ہو جائیں، اسی لیے نا کہ انہیں توفیق توبہ مل جائے، وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ یقیناً علامہ ابوالبلال محمد الیاس قادری عظیم ہستی ہیں، ہمہ جہت ہستی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم کے صدقے ان سے وہ کام لے رہا ہے جو اپنے نیک بندوں سے لیتا رہا ہے، اور پھر دعوت اسلامی جس منظم انداز میں مختلف فتنوں کا مقابلہ کرتی ہے، سازشوں کا مقابلہ کرتی ہے، احتجاج نہیں کرتی، لیکن بڑی حکمت سے لاکھوں افراد کی اس ٹیم کو فعال کر کے ایک ماحول پیدا کرتی ہے، یہ مولانا الیاس قادری قبلہ کی سوچ کا خاصہ ہے۔ یہ ان کا اپنا ایک طریقہ عمل ہے جو واقعی بہت کامیاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض احباب اس طریقہ عمل سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ کہیں کہیں معاملات کے حل کے لیے ادائے شبیری اختیار کی جاتی ہے، اور کہیں کہیں معاملہ فہمی کے ساتھ انداز حسنی اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل ہے، یہ اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً حضرت ابوالبلال مولانا محمد الیاس قادری نہ صرف امیر اہل سنت بلکہ وہ اہل سنت کے سر کا تاج ہیں۔ ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں، ان کے کارنامے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، ان کے تجدیدی کارنامے، ان کے اصلاحی کارنامے۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ چند افراد کے رویوں میں تبدیلی لانا بہت مشکل ہوا کرتا، بالخصوص دنیا پرست نوجوانوں کو داڑھی، ٹوپی، عمامہ، لباس کے معاملات میں احتیاطوں پر لانا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ وہ کیسی نگاہ کامل ہے، وہ کیسا صاحب کمال ہے جو لاکھوں افراد کو اس نہج پہ لے آتا ہے۔ یقیناً بار بار کہوں گا، ہمیشہ کہوں گا، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا الیاس قادری کو طویل عمر عطا فرمائے، تاکہ ان کے ذہن میں جو ایک خاکہ ہے دعوت اسلامی کے مستقبل قریب کا، وہ اسے اپنی زندگی میں پنپتا ہوا دیکھیں، اس کو مزید ترقیاں پاتے ہوئے دیکھیں، اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں اپنے نائبین اور مجلس شورا کے ذمہ داران تک منتقل کرنا، اسے منتقل ہوتا ہوا دیکھیں۔ اللہ رب العزت ان پر خاص کرم فرمائے، ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ان کے عظیم مشن کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔